أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح. ہم نے پچھلی آیتیں کیا پڑھی تھیں؟ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی جو دعائیں تھیں اس کو ہم نے پڑھا تھا، ہے نا. کعبۃ اللہ کے بناتے وقت، کعبۃ اللہ کی تعمیر کے وقت انہوں نے جو دعائیں مانگی تھیں کہ وہ دعائیں کیا رہی تھیں. ہمیں بھی چاہیے کہ اسی کے مطابق ہم بھی اپنی اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنی اولاد کے حق میں دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ یہی اصل سرمایہ ہے ہمارے لیے، ذخیرہ آخرت ہے. ہماری اولاد کا ایمان پر، اعمال پر، ہدایت پر جمے رہنا، یہ ہماری آخرت کا سودا ہے. ان کی دنیاوی ترقیات، دنیاوی فلاح بہبودی کی کوشش کا کرنا، یہ تو بس دنیاوی حد تک رہے گا، اور ہمارے بعد ہمیں تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہماری ذات کو. مگر ہماری ذات کو اگر فائدہ پہنچنا ہو اور ان کو بھی فائدہ پہنچنا ہو، ان کی بھی دنیا اور آخرت بنے، ہماری بھی دنیا اور آخرت بنے، تو ہمیں چاہیے کہ ان کی ایمان اور اعمال کی فکریں کریں. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. کیا کہا کہ اے ہمارے رب تو ہمیں مسلمانوں میں یعنی فرمانبرداروں میں بنا، تیرے لیے ہمیں فرمانبردار بنا، اور ہماری ذریت کو بھی فرمانبردار بنا، اور ہماری ذریت میں سے ایک گروہ جو فرمانبرداری پر جمی رہے، ایک ایسی گروہ کو تیار کر، ایسی ایک امت کو تیار کر جو فرمانبرداری پر جمی رہے. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور تو ہمیں تیری عبادتوں کے طور طریقے سکھلا. تو اب یہاں پر مناسک سے ہم مراد لیتے ہیں حج کے، کعبۃ اللہ کے، مگر یہاں پر لفظ جو ہے، جملہ جو ہے وہ مطلق بیان کیا گیا ہے، یعنی ہمیں عبادتوں کے طریقے سکھلا، عبادتوں کے طور طریقے سکھلا. وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری طرف متوجہ ہو، بے شک تو بہترین متوجہ ہونے والا اور رحم کرنے والا ہے. پھر آگے اللہ رب العالمین آگے ابراہیم علیہ السلام نے یہ بتلا دیا کہ اپنی ذریت کی اصلاح، اپنی اولاد کی اصلاح، جو دعا مانگی ہے پیچھے کہ مسلمۃ اللہ کا، کہ ہمیں مسلمانوں میں سے بنا، فرمانبرداروں میں سے بنا، تو اب وہ فرمانبرداری، وہ اسلام پر جمے رہنا اور ایمان پر قائم رہنا، یہ کیسے کہ ہوگا، یہ کیوں کر ہوگا؟ کیا بندہ اپنے سے خود ہی سے مسلمان بن جائے گا، یا اس کو وہ پیدائشی اگر کلمہ پڑھ لے گا، مسلمان گھر میں پیدا ہو جائے گا تو مسلمان کہلایا جائے گا، یا اللہ رب العالمین اپنی توفیق سے اس کو بس ٹھیک ٹھاک ہدایت پر رکھیں گے، نیکی پر رکھیں گے، مسلمانیت پر رکھیں گے، یا کوئی اور چیز بھی ہے جو بندے کو خود کوشش کرنی ہے. اس کو یہاں پر اللہ رب العالمین نے ظاہر کر دیا کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، کیا ہے ہمارے رب تو ان میں سے ہی ایک رسول کو بھیج جو تلاوت کرے ان پر کتاب کی. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو سکھلائے ان کو کتاب اور حکمت، یعنی اس کے طور و طریقے اس پر عمل کے کرنے کے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے دلوں کی پاکی اور صفائی کا اہتمام کرے. إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو زبردست حکمت والا اور زبردست حکمت والا ہے، غلبے والا اور حکمت والا ہے. تو اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ رسول جس مقصد کے خاطر دنیا میں بھیجے گئے، رسول کے آنے کا مقصد یہاں پر بیان ہو رہا ہے، اور رسول جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجے گئے اس مقصد کے لیے اپنے آپ کو حوالے کرنا ہی مسلمانیت کہلائے گی. کہ وہ تلاوت کریں تو کتاب کی تلاوت کی جا رہی ہو، اور اس کتاب کو سیکھا جا رہا ہو، اور اس کتاب کو رسول کے طرز پر عمل کیا جا رہا ہو، اور اپنے دلوں کی صفائی کی جا رہی ہو. یہ 4 چیزوں کا اہتمام ہوگا، تب جا کر پھر ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے ربنا وجعلنا مسلمین لک، کہ تو ہمیں فرمانبرداروں میں سے بنا، تو یعنی یہ اس فہرست میں ہم شامل ہونے کے لائق بنیں گے.
شامل ہونے والے کہلائیں گے. ایک مسلمان کے معنی کیا ہیں؟ فرمانبرداری. تو اس میں بہت ساری باتیں ہیں، اس میں ہر لائن کی تربیت ہے، ہر لائن کی نگرانی اور نگہبانی ہے. پھر آگے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، جو کوئی اسے منہ موڑ لے ملت ابراہیم سے تو وہ ایک احمقانہ حرکت ہے، ایک بیوقوفانہ حرکت کہا اس کو، منہ موڑنے والے کو ملت ابراہیم سے. اور کہا وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، تحقیق کہ ہم نے اس کو دنیا کی زندگی میں اس کو چنا ہے. کس کو؟ ملت ابراہیمی کو اختیار کرنے کو. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ لوگ آخرت میں نیکوکاروں میں سے ہوں گے. آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں اذ قال له ربه اسلم، جب ان سے کہا ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب نے، یعنی کس کے رب نے؟ ابراہیم علیہ السلام کے رب نے کہا. اللہ تعالیٰ انداز بیان کر رہے ہیں، ایک فرمانبرداری کا انداز بیان کر رہے ہیں کہ ایک بندہ، ایک عاجز بندہ، ایک فرمانبردار بندہ، ایک نیک فطرت والا بندہ، ایک خلیل بنانے کے قابل بندہ کیسا ہوتا ہے، اس کی فرمانبرداری کی حد کیسی ہوتی ہے، اس کا معیار کیسا ہوتا ہے. اس کو یہاں پر اللہ رب العالمین بیان فرما رہے ہیں کہ اذ قال له، جب کہا ان کے لیے سے مراد ابراہیم علیہ السلام کے لیے، ربہ، ان کے رب نے، اسلم، کہ تم اسلام لے آؤ، تم مسلمان ہو جاؤ. تو اب جواب کیا ہونا تھا؟ اسلمت لک یا ربی، جواب یہ ہونا تھا کہ میں نے اسلام لے آیا تجھ پر اے میرے رب، یہ جواب رہنا چاہیے تھا. مگر قرآن نے ان کے جواب کے الفاظ یہاں پر الگ انداز سے بیان کر رہا ہے. جو ان کا جواب تھا، ان کا جواب اسلمت لک نہیں تھا، اسلمت لک ربی نہیں تھا، بلکہ ان کا جواب یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا کہ قال، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے کہا، کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں نے اسلام لے آیا سارے جہاں کے رب کے لیے، جو سارے جہانوں کا رب ہے اس کے لیے میں نے یہ اسلام لے آیا، اس پر ایمان لے آیا، اس پر اسلام لے آیا. مراد یہ کہ اگر اسلمت لک کہتے تو میں نے حکم کی فرمانبرداری کی. اللہ نے کہا اسلام لے آؤ، مسلمان ہو جاؤ، اور جواب میں اگر اسلمت لک یعنی میں تجھ پر ایمان لے آیا کہتے تو ہم بہت بڑا احسان کر دیا، بات مان لی، فرمانبرداری کر لی اور بڑا احسان کر دیا، فرمانبرداری کر کے بڑا احسان کر دیا. آج ہمارے ذہنوں میں یہی ہے کہ اگر بچے ہماری بات مان لیں تو بڑا فرمانبردار بچہ ہے، ہمارے کہنے پر ہماری بات مان لیتا ہے، بڑا احسان ہے. آج ہمارے بچوں کا بڑا احسان ہے کہ بچے ہمارے فرمانبردار ہیں. یہ نظریات ہوتے ہیں. مگر اللہ رب العالمین اس کو ہٹانا چاہ رہے ہیں، اس کو ہٹا رہے ہیں کیونکہ اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے. چھوٹوں کا بڑوں پر احسان نہیں ہوتا، بڑوں کا چھوٹوں پر احسان ہوتا ہے. اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام اپنی نیازمندانہ انداز سے یہ بتا رہے ہیں کہ لرب العالمین، میں سارے جہاں کے بنانے والے، سارے جہاں کے پالنے والے کے لیے میں ایمان اسلام لاتا ہوں. تو مراد یہ کہ تو سارے جہاں کا پروردگار ہے، تو سارے جہاں کا مالک ہے، تجھ پر اسلام لائے بغیر، تجھ پر ایمان لائے بغیر کوئی چارہ نہیں، کوئی چارہ نہیں. تجھ پر میں چاہوں یا نہ چاہوں، تو کہے یا نہ کہے، مگر مجھے تیری فرمانبرداری کرنی ہی ہے، یہ میرا فرض ہے، اس کے علاوہ میرے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. یعنی اپنی نیازمندی ظاہر کر رہے ہیں. اور اللہ رب العالمین کو یہ اتنا بے انتہا پسند آیا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے سوال کو اور ان کے جواب کو قرآن شریف میں درج کر دیا کہ اذ قال له رب اسلم، جب ان کے رب نے کہا ان کے لیے کہ اسلام لے آ، تو کہا ابراہیم علیہ السلام نے اسلمت لرب العالمین، کہ میں اسلام لے آیا سارے جہاں کے رب کے لیے. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ. اب آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ ایک تو باپ نے ایمان لے آیا، اسلام لے آیا،
باپ نے فرمانبرداری کو تسلیم کر لیا اور بڑے بہترین انداز میں تسلیم کر لیا اور بہترین انداز میں خود کی زندگی کو بنا لی، سنوار لی، مگر آگے انہوں نے کیا اپنی اولاد کے ساتھ اس کو بھی بیان کر رہے ہیں کہ یہاں پر ایک ملت ابراہیمی میں ہونے کے ناطے ہمیں طریقہ بتلایا جا رہا ہے کہ خود کی زندگی کیسی ہو اور اپنے آنے والی نسل کی زندگی کیسی ہو، ہم خود پر کتنی محنت کرنی ہے، آنے والی نسل پر کتنی محنت کرنی ہے۔ آج کل کے بچے سنتے کہاں، آج کل کے بچے کرتے کہاں، یہ ہمارا آج کل کا ماحول، یعنی ہمارے نزدیک جو ہے ایک سرسری ایک عذر بیان کیا جاتا ہے، مگر یہ عذر قابل قبول نہیں ہے۔ قرآن نے یہاں پر درج کیا کہ کیا انداز ہونا چاہیے۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ، جب وصیت کی اسی کی وصیت کی ابراہیم نے، بنی ہی اپنے بیٹوں کو، ویعقوب اور یعقوب علیہ السلام نے بھی، یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو یہی نصیحت کی، وصیت کی، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی وصیت کی۔ کیا وصیت کی؟ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، اے میرے بیٹو، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے چنا ہے دین کو، تمہارے لیے اس دین کو تمہارے لیے چنا ہے، تم بڑے خوش قسمت ہو کہ تمہیں ایک مسلمان دین ملا ہے، حالت اسلام میں تم پیدا ہوئے ہو، والدین کی گود سے تم نے اسلام دیکھا ہے۔ یا بنیا، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، لکم تمہارے لیے، الدین دین کو، فلا تموتن سو تم نہ مرنا، الا وانتم مسلمون مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی مسلمانیت ہی میں تمہیں زندگی گزارنی ہے اور مسلمانیت ہی پر تمہیں مرنا ہے۔ وصیت کر رہے ہیں اپنے بیٹوں کو، یعنی بچوں کی تربیت کا انداز بتلایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کی تربیت یہی کی کہ وہ مسلمانیت پر قائم رہے، ان کو دین اسلام کی عظمت بتلائی، دین اسلام کی قیمت بتلائی، اس کی وقت بتلائی کہ اسلام کیا ہے، ایک چنا ہوا دین ہے جو تم کو اللہ رب العالمین نے چنا، یعنی بہت بڑی نعمت ہے جس کو تم بڑی خوش قسمت ہو کہ اللہ نے تمہیں اس کے لیے چن لیا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے چھوٹے سے معصوم بچے کو، حاجر علیہ السلام کو چھوڑ کر چلے گئے جنگل بیاباں میں، اب حاجر علیہ السلام دوڑتی رہیں صفا سے لے کر مروہ تک، مروہ سے لے کر صفا تک، جب پانی نکل پڑا آخر میں جبرائیل علیہ السلام کے پر مارنے کی وجہ سے، تو حاجر علیہ السلام دور سے دیکھتے ہوئے زمزم زمزم کہا اور اس کو ایک منڈیر بنا دی، یعنی ارد گرد پانی کو کھڑا کر دیا مٹی کے ذریعے سے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر یہ منڈیر نہ بناتی اور ایک کنویں کی شکل نہ دیتی اس کو، تو یہ بجائے کنویں کی شکل میں آج یہ نہر کی شکل میں ہوتا ہے۔ زمزم کنویں کی شکل کے بجائے ایک نہر کی شکل میں آج دنیا کے سامنے ہوتا، بس انہوں نے منڈیر لگا دی اور اس کو زمزم کہہ دیا تو وہ زمزم یعنی رک گیا پانی۔ اب اس کے بعد حاجر علیہ السلام اس پانی کو پیتی رہیں اور بچے کی بھی پرورش کرتی رہی اور بچے سے جی بہلاتی رہی۔ جب پانی کی یہاں پر فراوانی ہو گئی، پانی بہترین پانی یہاں پر نمودار ہوا، تو اب پرندے آنا شروع ہو گئے، دور دور سے دیکھ کر پرندے آنا شروع ہوئے۔ تو پرندوں نے جب یہاں پر بسیرا کر لیا تو قافلے جو دور سے جا رہے تھے، ایک اتفاقاً ایک دفعہ قافلہ مکہ معظمہ کے باہر سے قدائی سے جب قافلہ جا رہا تھا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک پانی کا پرندہ اڑ رہا ہے اس علاقے میں۔ جب دور سے دیکھا تو کہتے ہیں کہ یہاں تو بے پانی والا پرندہ تو کیسے ہو سکتا ہے، ہمارا یہاں پر کئی دفعہ آنا جانا ہو کر ہے، مگر کبھی یہاں پر پانی کے آبی پرندے ہم نے کبھی دیکھا نہیں۔ تو انہوں نے حال دیکھنے کے لیے ایک آدمی کو قاصد کے طور پر بھیجا، اور وہ قاصد آیا اور دیکھا کہ یہاں تو پانی بہترین پانی موجود ہے، تو جا کر اپنے قافلے سے کہا۔ قافلے والے سارے قافلے کو لے کر آ گئے، آ کر پوچھا کہ ہماری صاحبہ کیا ہم اس پانی کو استعمال کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ خوشی سے استعمال کر سکتے ہیں۔ حاجر علیہ السلام نے کہا کہ آپ خوشی سے استعمال کر سکتے ہیں، مگر پانی پر قبضہ تو میرا ہی رہے گا، میں اس پانی کی میں مالک رہوں گی، مگر تم لوگ استعمال ضرور کر سکتے ہو۔ تو اب جو ہے یہاں پر یہ لوگ رہ پڑے، حالانکہ اس لیے کہ حاجر علیہ السلام بھی چاہتی تھی کہ کوئی
ہم جنس رہو، کوئی ایک انسان یہاں پر بسر کر لے تنہائی بچے کے ساتھ ایک مدت دراز تک۔ تو انہوں نے اجازت دے دی اور یہ قافلہ یہیں پر بس پڑا۔ تو پھر اسماعیل علیہ السلام ان کے درمیان اٹھتے بیٹھتے کھیلتے کودتے، وہ قافلے والے بھی ان سے بڑی محبت کرتے تھے اسماعیل علیہ السلام سے، اور اسی طریقے سے اسماعیل علیہ السلام نے ان سے عربی زبان بھی سیکھ لی، کیونکہ یہ عرب تھا اور یہ لوگ ملک شام سے آئے تھے، اور ویسے بھی یہ عبرانی زبان والے تھے، عبرانی زبان کے ماہر تھے۔ عبرانی یہاں پر ان کے علاقے میں عبرانی زبان بولی جاتی تھی، ہبریو جس کو کہا جاتا ہے، تو یہ بولنے والے تھے۔ مگر یہاں پر جب آ کر مکہ معظمہ میں بسیرا کیا، قافلے آ کر رکے، تو یہاں پر ان قافلے والوں سے انہوں نے عربی زبان سیکھی۔ پھر اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہوئے تو انہی کے گھرانے سے، اسی قافلے کے خاندان والوں سے ان کی شادی بھی ہوئی ایک لڑکی سے۔ تو ایک مدت دراز کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو اجازت دے دی گئی کہ جائیں، اور حاجہ علیہ السلام کا انتقال بھی ہو گیا، تو اور ان کو وہیں دفن کر دیا گیا۔ اب جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو اجازت دے دی گئی کہ جائیں، جا کر اپنے بیٹے سے مل آئیں۔ تو جب بیٹے سے ملنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام آئے مکہ معظمہ، تو دیکھا کہ گھر میں صرف بہو صاحبہ ہے اور بیٹا نہیں ہے۔ تو ان سے دریافت کیا کہ بیٹا کہاں؟ اسماعیل علیہ السلام کا پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ شکار کے لیے گئے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس اپنی بہو سے پوچھا کہ کیا حال ہے، کیسے رہتے ہو، کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے، اس بہو نے یوں کہا کہ بڑی تنگی کے دن گزرتے ہیں، حال ہمارا بہت برا ہے، بہت انتہائی تنگی ہے، حالات ہم پر بہت زیادہ ہیں۔ اس طریقے کے الفاظ انہوں نے کہا تو ابراہیم علیہ السلام خاموشی سے سنے، اور اس کے بعد کہا کہ اسماعیل آئیں تو میرا سلام کہنا، اور ان سے یوں کہنا کہ گھر کی چوکھٹ کو بدل دیں۔ تو پھر وہ تو انہوں نے تو اپنی اس بات کی امانت کو، جب اسماعیل علیہ السلام آئے تو ان سے کہا، اپنے شوہر سے کہا کہ ایسے ایسے قد و قامت کے، ایسے ایسے شکل و صورت کے ایک بزرگ آئے ہوئے تھے اور وہ آپ کا پوچھ رہے تھے۔ پھر جو ہے اور ان سے ہمارے حالات بھی پوچھا، میں نے ہماری تنگی کا اظہار بھی کیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے آپ کو سلام کہا ہے اور گھر کی چوکھٹ بدلنے کو کہا ہے۔ تو جیسے ہی یہ سننا تھا، اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ میرے باپ کا حکم ہے کہ وہ تمہیں طلاق دینے کو کہہ کر گئے ہیں۔ تو فوراً انہوں نے طلاق دے دی اپنی بیوی کو۔ وجہ کیا تھی؟ کہ شکایت تھی، حالات زندگی کی شکایت انہوں نے اپنی زبان سے نکالی تھی۔ تو ناشکری اور شکایتانہ انداز کو دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام نے گھر کی چوکھٹ کے بدلنے کا حکم دے گئے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے اور گھر کی چوکھٹ کو بدل دیا، یعنی بیوی کو طلاق دے دی۔ پھر اس کے بعد ایک دوسری لڑکی سے انہوں نے شادی کیا ہوا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد دوبارہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ جائیں اور اپنے بیٹے سے مل آئیں۔ تو اتفاقاً اس وقت بھی اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہیں تھے اور شکار کے لیے گئے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام آئے اور آ کر نئی بہو تھی، پوچھا کہ کیا حال، کون ہے، کیا ہے، کیسے ہیں، کیا حال ہے، اسماعیل کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اسماعیل شکار کے لیے گئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اندر آئیں، بیٹھیں۔ اس نے مہمان نوازی کی اور جو گھر میں رکھا ہوا تھا لا کر سامنے پیش کیا اور کہا کہ آپ کھائیے، جو ہے اس کو نوش فرمائیے۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ان سے حال پوچھا تو کہا کہ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے، الحمدللہ دن بڑے اچھے گزر رہے ہیں، اللہ کا دیا سب موجود ہے، جو بھی اللہ نے دیا ہے اس کو ہم بعافیت ہم کھا پی رہے ہیں۔ اس طریقے سے شکریہ کے الفاظ، کوئی شکایت کے الفاظ نہیں بلکہ شکریہ کے الفاظ، حالانکہ حالات وہی تھے، کوئی حالات میں تبدیلی نہیں ہوئی تھی، مگر جو بھی ہے الفاظ زبان سے شکریہ کے موجود تھے اور وہ نکل رہے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری غذا کیا ہے، تم کیا کھاتے ہو، کیا پیتے ہو؟ تو اس پر انہوں نے، بہو نے کہا کہ ہم گوشت کھاتے ہیں شکار کا اور یہ پانی پیتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دعا دی کہ اللہ پاک تمہارے گوشت میں برکت عنایت فرمائے۔ تو ان کی اس دعا کی برکت یہ ہے کہ آج تک بھی ملک عرب کے لوگ گوشت اور پانی پر آسانی سے گزارا کر لیتے ہیں، بنسبت دوسرے علاقوں کے، کہ دوسرے علاقے کے لوگ اگر صرف گوشت اور پانی کھانا شروع کر دیں تو بدہضمی ہو جائے گی،
نظام خراب ہو جائے گا۔ مگر ملک عرب والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی بدولت ان کے کہ وہ گوشت اور پانی پر آسانی کے ساتھ باقاعدہ بالکل آرام سے گزارا کر لے سکتے ہیں۔ اور روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر گوشت کے بجائے اگر ان کے پاس اناج ہوتا اور یہ اناج کو پیش کرتی ہیں، اناج کے بارے میں کہی ہوتی ہیں اور اناج ہوتا ہے ان کے پاس، تو ظاہری بات ہے اناج کا تذکرہ کی ہوتی، تو پھر ابراہیم علیہ السلام اس میں بھی برکت کی دعا کیے ہوتے اور ان کے پاس آج اناج کی بھی فراوانی ہوتی تھی۔ مگر یہاں پر دعا گوشت کی گئی تو گوشت کو اللہ رب العالمین نے ان کے حق میں خوب برکتوں کا سبب بنا دیا۔ پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے برکت اور یوں کہا کہ اسماعیل آئیں تو میرا سلام کہنا اور یوں کہنا کہ گھر کی چوکھٹ کی حفاظت کرے۔ تو یہ اسماعیل علیہ السلام جب واپس لوٹے تو ان بہو نے سنایا، واقعہ سنایا اور سلام بھی سنایا اور گھر کی چوکھٹ کی حفاظت کا کہا، تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ شاید تمہارے بولنے، تمہارے کلام نے میں شاید شکر گزاری تھی، اس لیے وہ میرے باپ تھے، میرے والد تھے اور انہوں نے تمہاری حفاظت کرنے کی مجھے تعلیم دی ہے۔ تو یعنی یہاں پر یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کس حد تک تربیت کی جا رہی ہے، کس حد تک ہر چیز کے ہر رخ کو دیکھا جا رہا ہے۔ صرف بیٹے کی تعلیم و تربیت نہیں بلکہ گھر میں آنے والی بہو کے بھی اخلاقی معیار کو دیکھا جا رہا ہے اور اس پر برکتوں کی دعائیں دی جا رہی ہیں۔ بات سمجھنے کی یہاں پر یہ ہے، یہ قصہ نہیں بلکہ یہ ہمارے لیے تعلیم ہے کہ آج ہمیں جو ہے دنیاوی مال و متاع اور حسن، خوبصورتی، ظاہریت کو ہم دیکھ کر رشتوں کے بنانے کی فکر کرتے ہیں، مگر ظاہریت پر ہمیں چلنا نہیں ہے بلکہ باطن کو دیکھنا ہے کہ اخلاق کیسے ہیں، زبان کیسی ہے، دل کا کیا حال ہے، شکایتیں ہیں، شکر گزاری ہے، یا اللہ رب العالمین کی فرمانبرداری کس حد تک ہے، کیونکہ پھر اس کے اثرات نسلوں میں مرتب ہوں گے، نسلوں تک اس کے اثرات پڑتے چلے جائیں گے۔ تو تعلیم اور تربیت ہر طرح سے کی جاتی ہے، یہ نہیں کہ ہم نے کھلا دیا، پلا دیا، اچھے طریقے سے اس کو وزنی پہلوان بنا دیا اور کمانا اچھے طریقے سے سکھا دیا اور کمائے ہوئے مال کو اچھے طریقے سے کھا کر پگلانا سکھلا دیا، یہ تربیت نہیں ہے۔ تربیت تو اشاروں کو سمجھنا اور اشاروں کو ماننا اور اشاروں پر چلنا سکھانا ہے، یہ اصل تربیت ہے کہ والدین کے اشاروں پر اولاد رہے، اور یہ مار توڑ سے نہیں بلکہ بچپن سے ہی فطرت میں یہ چیزیں ڈالنی ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو یہی وصیت کی اور یعقوب علیہ السلام نے بھی یہی وصیت کی کہ تمہارے لیے دین کو چنا گیا ہے سو تمہیں دین پر ہی چلنا ہے، مسلمانیت پر چلنا ہے اور مسلمانیت ہی پر مرنا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کیا کہہ رہے ہیں، کیا تم حاضر تھے ان کے انتقال کے وقت جب کہ یعقوب علیہ السلام کوئی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ام کنتم شہداء، کیا تم حاضر تھے اس وقت، اذ حضر یعقوب الموت، جب حاضر کی گئی موت یعقوب علیہ السلام کی، یعنی یعقوب علیہ السلام پر جب موت واقع ہو رہی تھی اس وقت تم کیا موجود تھے؟ سوال کیا جا رہا ہے بس ذہنوں کو جگانے کے لیے کہ کیا بولا گیا ہوگا۔ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب کہا انہوں نے اپنے بیٹوں کے لیے، کون، یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا موت کے وقت، مرنے کے وقت، ما تعبدون من بعدی، تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ تو بیٹوں نے کہا، قالوا، سارے بیٹوں نے کہا، نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا کہ ہم عبادت کریں گے تمہارے معبود کی، تمہارے خدا کی، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور تمہارے باپ داداؤں کے معبود کی جو ابراہیم اسماعیل اور اسحاق تھے، اور الہا واحدہ جو ایک معبود تھا، جو ایک معبود ہے،
وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب جو ہے اسی کے لیے فرمانبردار ہیں، ہم سب اسی کے لیے فرمانبردار ہیں۔ انہوں نے وعدہ کیا اپنے بیٹوں سے۔ کس نے وعدہ کیا؟ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے وعدہ کیا کہ ہمارے باپ دادا یعنی ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ان سب ہی کے ہمیں نقش قدم پر چلنے والے ہیں، اور انہی کے نقش قدم پر ہم چلیں گے اور ہم مسلمان ہی رہیں گے۔ تو یہاں پر یہ بتلانا مقصود ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی جو نسل چلی اسحاق علیہ السلام سے، وہ بنی اسرائیل کہلائی گئی، اور بنی اسرائیل میں یہود اور نصارہ پیدا ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے یہود اور عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے نصارہ۔ اب ان کے مذہب کا نام یہودیت یا نصرانیت رہ گیا، جبکہ ان کے باپ داداؤں نے جو اصل جن کی ملت ہے، انہوں نے لفظ مسلم 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 کا استعمال کیا ہے۔ نہ یہودیت کا کہیں لفظ استعمال میں آتا ہے، نہ اس کی بو و باس نظر آتی ہے، نہ نصرانیت کی کہیں بو و باس نظر آتی ہے۔ جس مذہب کو اختیار کیا اس مذہب کا نام ہی انہوں نے مسلم رکھا۔ لفظ یہ مسلمان کا لفظ یہ ہم نے نہیں رکھا، یا تو ہمارے باپ داداؤں نے نہیں رکھا، بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے رکھا ہے۔ انہوں نے اپنی دعا میں کہا ربنا وجعلنا مسلمین لک، کہ اے ہمارے رب ہمیں مسلمان بنا دے، فرمانبردار بناتے ہیں تیرے لیے تیرا، اور ہماری ذریت کو بھی، ہماری اولادوں کو بھی تیرا فرمانبردار بنا۔ پھر آگے وصیت کرتے ہوئے یوں کہا فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تم نہ مرو مگر مسلمان ہی کی حالت میں۔ پھر آگے اللہ رب العالمین اپنے پاک کلام میں فرماتے ہیں ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ کی ملت ابراہیمی ہے، وسماکم المسلمین، انہوں نے اس کا نام رکھا ہے مسلمان نام رکھا ہے۔ تو یعنی قرآن شریف میں جا بجا لفظ ملت ابراہیمی کا کہ مذہب کا جو لفظ آتا ہے وہ مسلمان ہی سے آتا ہے، اس کی پہچان مسلمان ہی سے ہوتی ہے۔ اور تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہودیت ہو یا نصرانیت ہو یا مجوسیت، کوئی بھی اور مذہب ہو، کوئی اور طور طریقہ ہو، وہ ملت ابراہیمی کے پورے نقش پورے پر اترتا نہیں ہے، پورے معیار پر اترنے والا نہیں ہے۔ جو مسلمانیت ہے وہی پورے معیار پر اترنے والی ہے، جو حالانکہ یہود بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، نصارہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، یہاں تک کہ عرب کے مشرکین بت پرست وہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں۔ حالانکہ بت پرستی عام تھی ملک عرب میں، اور بت پرستی ساری دنیا میں مشہور تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے، بعثت سے پہلے دنیا ہر اعتبار سے، دنیا کا ہر کونا کسی نہ کسی اعتبار سے مشہور تھا، مگر بت پرستی میں اور جہالت میں مشہور تو ملک عرب تھا۔ کعبۃ اللہ کے اندر ہی 360 بتیں رکھے ہوئے تھے، یہ جانوروں کی بھینٹ چڑھایا کرتے تھے ان بتوں پر جو کعبۃ اللہ میں رکھے ہوئے ہیں، اس کو یہ عبادت سمجھتے تھے۔ جانوروں کے خون سے اپنے بتوں کو دھویا کرتے تھے۔ اس طریقے سے یعنی ہر طرح کی جہالت ان میں موجود تھی، مگر کچھ ارکان، کچھ مناسک، کچھ طور و طریقے ملت ابراہیمی کے مٹتے مٹتے ان کے درمیان رہ چکے تھے، جیسے حج کا کرنا، عمرے کا کرنا، طواف کا کرنا، سعی کا کرنا، جمرات کا مارنا، اور اسی طریقے سے قربانی کا کرنا، یعنی حج کے سارے ارکان کا ادا کرنا، پھر عمرہ بھی کرنا۔ مگر جہالت اس کے اندر یہ تھی کہ مادرزاد ننگے ہو کر طواف کرتے تھے، حج کرتے تھے، کہ ان کے نزدیک یہ تھا کہ جن کپڑوں میں ہم نے گناہ کیا ہے ان کپڑوں سے عبادت قبول نہیں ہوگی، حج قبول نہیں ہوگا، عمرہ قبول نہیں ہوگا۔ تو اگر قریش کے لوگ اگر کسی کو کپڑا دیتے اپنا تو اس سے وہ اس کو پہن کر طواف کر سکتے تھے، اس کے علاوہ اگر کسی کو کپڑا نہیں مل رہا ہے تو پوری دنیا کے انسان جو بھی عاشقین الہی ہیں، اللہ تعالیٰ کے عاشق بن کر آئے ہیں حج کے لیے، ہر کوئی ننگے ہو کر طواف کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اب مشرکین عرب ایک بڑی قابل تعریف اور قابل سعادت سی سمجھتے کعبۃ اللہ کی حفاظت کرنا،
جس کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ کعبۃ اللہ کو پاک اور صاف و ستھرا رکھو، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور نمازیں پڑھنے والوں کے لیے۔ تو ان احکامات پر یہ ملک عرب کے لوگ باقاعدہ اس پر عمل کرتے تھے۔ کعبۃ اللہ کی کنجیوں کی بہت ہی زیادہ حفاظت، سعادت مندی کے ساتھ اس کی حفاظت کرتے تھے۔ کعبۃ اللہ کو صاف ستھرا رکھتے تھے، آنے والے حاجیوں کو پانی پلایا کرتے تھے، ان کی دیکھ بھال کرتے، ان کے اٹھنے بیٹھنے کا، ان کی رہائش کا خیال کرتے، اور کعبۃ اللہ کا پورا اہتمام کیا جاتا کہ اگر کوئی باپ کا دشمن بھی، باپ کا قاتل بھی اگر کعبۃ اللہ میں نظر آتا تو چپ ہو کر رہ جاتے، اس کی طرف گھور کر کڑوی نگاہوں سے بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ یعنی کعبۃ اللہ کا اتنا ادب، اتنا احترام۔ اور اشہر حرم میں یعنی حج کے دنوں میں جو 4 مہینے ہیں حرمت والے، ان دنوں میں بالکل قتال نہیں کرتے۔ یعنی ملت ابراہیمی کے کچھ مٹتے کچھ چیزیں رہ گئی تھیں ان کے اندر، اور یہ اپنے آپ کو ملت ابراہیمی ہی مانتے تھے۔ حالانکہ اعمال میں بگاڑ تھا، کفر و شرک موجود تھا، مگر دعویٰ یہی تھا کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں۔ تو قرآن یہاں پر یہ کہتا ہے کہ ملت ابراہیمی پر وہی ہوگا جو 100% ملت ابراہیمی پر چل رہا ہوگا۔ اگر کسی نے کفر و شرک اختیار کر لیا ہو، یا اگر کسی نے یہودیت اور نصرانیت اختیار کر لی ہو، تو وہ ملت ابراہیمی میں کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین یہاں پر جگہ جگہ کر فرما رہے ہیں، ذہنوں کو جگا کر کہہ رہے ہیں، کیا موجود نہیں تھے؟ کیا تم موجود تھے کہ اس وقت کیا کہا تھا؟ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اپنے مرنے کے وقت کیا کہا تھا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ الہً واحدہ، ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ نہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، نہ عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، نہ مریم علیہ السلام خدا کی بیوی ہیں۔ ان کا کوئی ہم شریک نہیں، ہم جنس نہیں، وہ ایک معبود ہے، الہً واحدہ، وہ ایک معبود ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے لیے فرمانبردار ہیں۔ یہ تمہارے باپ داداؤں کے وعدے ہیں، تمہارے باپ داداؤں نے یہ وعدے کر کے گئے ہیں، اور اسی کے مطابق زندگیاں چلا کر گئے ہیں، اور اسی پر بچوں کی اپنی تربیت کر کے گئے ہیں۔ تو اپنے آپ کو بعد میں تبدیل کر لینا، تحریف کر لینا، اپنی منمانی زندگی کو گزارنا اور دعوے کرنا کہ ہم ملت ابراہیمی میں ہیں، یہ کارگر نہیں ہے۔ قرآن یہاں پر یہ کہنا چاہ رہا ہے، تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ۔ آگے اللہ رب العالمین فرما رہے کہ یہ وہ امت ہے جو گزر چکی، یہ وہ جماعت ہے جو گزر چکی، لہا ما کسبت، ان کے لیے وہی مل رہا ہے جو انہوں نے کمایا ہے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہی ملے گا جو تم کماؤ گے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو ہے ان سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھ گچھ نہیں کی جائے گی۔ یعنی انہوں نے ایک طور اور طریقہ دنیا میں چلا کر اپنی اولادوں کو وصیت کرا کر گئے ہیں۔ اب ان کے نیک اعمال میں نہ ہی تم حصے دار بنو گے، اور نہ ہی تمہارے برے اعمال میں وہ حصے دار ہوں گے۔ انہوں نے جو کمایا ہے، انہوں نے جو کیا ہے، اس کا بدل اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کا بہترین بدلہ مل رہا ہے۔ اور تم جو کر رہے ہو بدعمالیوں کی صورت میں، کفر اور شرک کی صورت میں، اعتقادی کفر ہو یا عملی کفر ہو، کسی بھی شکل میں جو تم کر رہے ہو، اس کا بدل تمہیں ملے گا، اور تمہارے ان برے کرتوتوں کا ان سے سوال نہیں کیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے اچھا نمونہ چھوڑ گئے ہیں، تو وہ سوال نہیں کیے جائیں گے، وہ سوال سے بری الذمہ ہے۔ کوئی کچھ پوچھنا چاہ رہے؟ کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، یہ کہتے ہیں کہ تم یہود ہو جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ یہود و نصارہ کا کہنا کیا ہے کہ یہودیت حق والا راستہ ہے، دین حق ہے، اور نصارہ کہتے ہیں کہ نصرانیت دین حق ہے، یہی اصل مذہب ہے، یہی اصل دین ہے۔
مگر اللہ رب العالمین اس کا جواب بھی بتا رہے ہیں، قل آپ کہہ دیجئے بل ملت ابراہیم حنیفہ، نہیں بلکہ ملت ابراہیمی راہ راست پر ہے، ملت ابراہیمی دین حق ہے، وما کان من المشرکین، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ ابراہیم علیہ السلام جس کی ملت ہمیں دی گئی ہے، جس کی ملت میں ہمیں بنایا پیدا کیا گیا ہے، جس کی ملت پر ہمیں چلنے کا حکم دیا جا رہا ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے جیسے تم شرک کر رہے ہو یا بت پرستی کر رہے ہو، کسی بھی قسم کا، اعتقادی طور پر ہو یا عملی طور پر ہو، شرک نہیں کرنے والے تھے۔ تو اعتقادی شرک کیا ہوتی ہے؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ عملی شرک کیا ہوتا ہے؟ اعتقادی شرک کیا ہوتا ہے؟ کوئی بتائیں گے؟ عملی شرک اس کو کہیں گے کہ انسان مطلب جو بھی ہے کھلے عام بتوں کی یا کسی اور کی عبادت کرے، اور اعتقادی شرک یہ ہے کہ انسان کے عقیدے میں کھوٹ ہو۔ میں شاید غلط ہوں، جی نہیں، پتہ نہیں۔ صحیح ہے کہ عقیدے میں، کہ کبھی نوکری پر عقیدہ، کبھی شوہر پر عقیدہ، کبھی شوہر پر، کبھی دکان پر، کبھی مکان پر، ہاں، کبھی جو ہے بیمار علاج پر، کبھی ڈاکٹروں پر، دوا سے شفا ہے، دوائی سے شفا ہے، یہ عقیدہ ہے، ہاں یہ عقیدہ، اس کو عقیدہ، عقیدے کا شرک ہے۔ ہمیں اس سارے شرکوں سے پاک ہونا ہے۔ عقیدے کے لحاظ سے بھی ہمیں ایک اللہ پر ہماری نگاہ ہو، اور ظاہری اعمال کے حساب سے بھی، لائن سے بھی ہمیں اللہ ہی پر ہماری عبادت، اللہ ہی کو ہم حاضر و ناظر رکھ کر اسی کے لیے عبادت کریں گے۔ تو ہمارا عقیدہ یہی ہو کہ اگر ہم سنتوں پر چلیں گے، نبی کے طریقے پر اگر چلیں گے، اللہ کے احکامات پر چلیں گے، تو آج کل کیسے گزرے گا؟ آج کا ماحول ایسا نہیں ہے، ہمیں تھوڑا ماحول کے حساب سے اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ یہ جو ہماری سوچ ہے نا، یہ عقیدے کا شرک ہے کہ اتنا بھی پردہ کریں گے تو کیسے ہوگا، اتنا بھی سنت پر چلیں گے تو کیسے ہوگا، تھوڑی داڑھی کٹوانی ہوگی کیونکہ نوکریاں نہیں ملیں گی، لباس کو اپنے تبدیل کرنا ہوگا، حلیہ تھوڑا اپنا تبدیل کرنا ہوگا، ورنہ پھر اچھے رشتے نہیں ملیں گے۔ اور لڑکوں اور لڑکیوں کو ایسے ماحول میں پڑھانا جہاں پر کوئی پردے کا لحاظ نہیں، پردے کی پابندی نہیں، آپس میں اختلاط ہے، جہاں پر ایمان کمزور ہو رہا ہے، اعمال کمزور ہو رہے ہیں۔ اب یہ کہنا کہ نہیں، علم کو حاصل کرانا چاہیے ورنہ رشتے نہیں، پڑھانا ہے، ڈگریاں دلوانی ہیں ورنہ رشتے نہیں ہوں گے، رشتے نہیں آئیں گے۔ ارے رشتے تو ازل سے بنائے گئے ہیں، یہ ہماری ڈگریوں سے آنے جانے والے نہیں ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ صرف اور صرف ہمارے عقیدے کا بگاڑ ہے، مگر رشتے تو آسمانوں میں بنائے جاتے ہیں، زمین پر بنائے نہیں جاتے، ڈگریوں کو دکھا کر، مال کو دکھا کر، جسموں کی نمائش کر کے رشتے نہیں بنائے جاتے، رشتے تو آسمانوں میں طے ہوتے ہیں۔ اس کا ثبوت ہم دیکھ چکے ہیں کہ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کیسے بنایا۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہمارے گھر کی اصلاح، ہماری اصلاح کے ساتھ ساتھ ہمارے گھر کی اصلاح کی بھی فکر ہو۔ اور یہاں پر جہاں پر دعوت دینے کی جب بات آ رہی ہے، یعقوب علیہ السلام کی ہو یا ابراہیم علیہ السلام کی ہو، یہاں پر ان کی محنت کا جو بیان کیا گیا ہے، میدان کو جو بتایا گیا ہے، اللہ رب العالمین نے یہ اپنے گھر میں جو ہوئی ہے اسی کو بیان کیا ہے کہ دعوت کی شروعات اپنے گھر سے ہونی چاہیے، دعوت، سدھار، تربیت اپنے گھر سے شروع کرنی ہے، یہی اصل طریقہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا اپنے حبیب کو، اللہ کے نبی علیہ السلام کو کیا فرمایا؟ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ تم بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو آگ سے۔ امت کو آگ سے بچاؤ نہیں بولا، بلکہ کیا کہا؟ اپنے اہل کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ تو سب سے پہلے اپنے گھر کو دعوت دینی ہے،
اپنے گھر کے اندر محنت کرنی ہے، اپنے گھر کے اندر فکریں کرنی ہیں اپنی ذات سے ہوتے ہوئے۔ آج ہمارے درمیان سے دین کمزور ہوتا چلا گیا اور مٹتا چلا گیا، وجہ یہ کہ ہمارے باپ داداؤں نے یا ہم نے صرف اپنے حد تک عبادتیں رکھ لی، اور عبادتوں کو، اللہ کے احکامات کو ہماری جوان نسلوں کے درمیان اس پر محنت کرنا چھوڑ دیا۔ یہ کہنے لگے کہ یہ تھوڑا بڑے ہونے کے بعد کر لیں گے، ابھی تو ان کی جوانی ہے، ابھی تو ان کا بچپنا ہے، یہ بڑے ہونے کے بعد کر لیں گے، تھوڑا عمر ڈھلنے کے بعد کریں گے، جب بوڑھے ہو جائیں گے تب داڑھی بڑھا لیں گے، جب بوڑھے ہو جائیں گے اس وقت پکا ٹھکا پردہ کر لیں گے۔ یہ بات نہیں ہے، جب بالغ ہو گئے تو اب ہر سارے احکامات ان پر فرض کر دیے گئے، ان کو اس پر چلنا ضروری ہے۔ جس طریقے سے ہم جو ہے ہماری محبت اور ہماری مامتا بچوں کی دنیا کی ناکامی دیکھنے کو پسند نہیں کرتی، گوارا نہیں کرتی، دنیا کی آگ سے ہم بچانے کی کوشش کرتے ہیں، دنیا کی ٹھنڈی اور گرمی سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، دنیا کی بلاؤں اور بیماریوں سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، دنیا کے دشمنوں سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو غموں اور دکھوں سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، خود بھی کچھ تھوڑا بہت سہ لیں گے مگر اولاد ہماری کچھ نہ دیکھے، یہ کوششیں رہتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے اصل جو نعمت ہے انسان، اللہ کے رب العالمین کی دی ہوئی جو اصل نعمت ہے، اس کی طرف ہمیں توجہ دینی زیادہ ضروری ہے کہ ہمارا بچہ، ہماری بچی آخرت کے عذاب سے بچ جائے، آخرت کے غموں اور دکھوں کو دیکھنے سے بچ جائے، آخرت کے آگ سے بچ جائے، وہاں کی ذلت اور رسوائی سے بچ جائے، وہاں کی ناکامی سے بچ جائے۔ جو انسان جتنا زیادہ کسی چیز کو قیمتی سمجھتا ہے، اسی کی فکر اپنے اولاد کے لیے کرتا ہے۔ جیسے آج اگر کوئی ہم میں اگر کوئی انسان مرنے لگ جائے تو اس کی وصیت کیا ہوتی ہے کہ بیٹا فلانی جائیداد کا فلانا وہ تمہارا ہوگا، یہ تمہارا ہوگا، یعنی بس ہمیشہ جائیداد فلانی بڑھ جائے۔ اگر کوئی فیکٹریوں کا مالک ہے تو میرا فلاں بیٹا فلاں فیکٹری سنبھال لے، فلاں بیٹا فلاں فیکٹری سنبھال لے، یعنی بچوں کے ناموں پر کر دینا۔ اسی طریقے سے ان کے لیے سرمایہ کا انتظام کرنا، یہ منع نہیں ہے، منع نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ گناہ کی چیز ہے، یہ حرام ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ بچوں کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی حیثیت بنا کر نہیں چھوڑنا ہے، ان کو فقیر بنا کر نہیں جانا ہے، بچوں کو، اولادوں کو، یہ اولاد کا حق ہے، مگر یہ اولاد کا حق ضرورت کے درجے پر ہے، مقصد نہیں ہے۔ یہ ایک ضرورت ہے کہ ہم کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے قابل نہ چھوڑیں انہیں، بلکہ دینے والا بنا کر چھوڑیں، ان کی اچھی تعلیم و تربیت کریں، ان کو حلالی پاکیزہ روزی کمانے کے لائق بنائیں، انہیں اپنے پیروں پر کھڑا کریں، ان کے اندر کسی دوسرے پر کسی اور کے تابع ہونے والا نہیں بلکہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونے والا بنائیں، ان کے اندر خودداری اور خود مختاری پیدا کریں، ان کے اندر اپنے ارد گرد والوں کا خیال رکھنے کا مزاج پیدا کریں، اس سارے خاندان کو لے کر چلنے کا مزاج ان کے اندر آ جائے۔ یہ نہیں کہ جانوروں کی طرح خود کا پیٹ بھر رہے ہیں اور سو رہے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ سارے خاندان کی خیال کرنے کا مزاج ان کے اندر پیدا ہو جائے۔ یہ ساری چیزیں کرنے ہیں، یہ سب تربیت ہی میں داخل ہے۔ اور مقصد کیا ہے؟ جو سب سے بڑی نعمت ہے، جس کو اللہ رب العالمین اپنے پاک کلام میں بیان فرما رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام بڑے مالدار تھے، سب مالدار تھے، یہ نہیں کہ وہ غریب تھے، فقیر تھے، اور یہ اس سب کے علاوہ یہ نبی تھے۔ اگر یہ چاہتے تو ساری دنیا کی دولت اپنے اولادوں کے لیے اللہ سے مانگ سکتے تھے۔ نبی کی دعا سے بڑھ کر کس کی دعا ہو سکتی ہے جو قبول نہ ہو؟ سب سے زیادہ قابل قبول تو نبی کی دعائیں ہیں۔ مگر ان نبیوں نے اپنے جانے کے وقت کوششیں اور فکریں کس بات کی کہ بچوں کے مسلمانیت پر قائم رہنے کی وصیت بچوں کو مسلمانیت پر قائم رہنے کی۔ ان کے لیے یوں کہا کہ تمہارے لیے دین کو چنا گیا ہے، اسی پر تمہیں جینا ہے اور اسی پر تمہیں مرنا ہے۔ یعنی دنیا کے مال و متاع کے بانٹنے کی یا کسی چیز کی اپنے صنعت کاری کی، اپنی زراعت کی، اپنی کاشتکاری کی، اپنی ملازمت کی، یا اپنی کسی چیز کی دیکھ بھال کی وصیت نہیں کی، کیونکہ جو چیز اہم ہوتی ہے آخری وقت میں انسان کا رجحان، انسان کا خیال اسی کی طرف جاتا ہے۔ تو ان نبیوں کے ذہنوں میں اصل چیز دین تھا،
اللہ کے نام پر جینا اور اللہ کے نام پر مرنا تھا، اور طریقہ اپنے باپ داداؤں کا ملت ابراہیمی کا اپنانا تھا، تو اسی کی دعوت دے کر گئے۔ تو یہ ہمارے لیے تعلیم ہے کہ ہم بھی ہمارے اولادوں کی کس کے لیے زیادہ فکریں کرنی ہیں، کس چیز کو مقصد بنا کر چلنا ہے۔ مقصد کس چیز کو بنانا ہے، ضرورت کس چیز کو بنانا ہے۔ ہم نے ضرورت کو مقصد کا درجہ دے دیا اور مقصد کو بھول گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ ہماری یہ اولادیں نہ ہمارے کام آ رہی ہیں، نہ کسی اور کے کام آ رہی ہیں، نہ خود ان کے اپنے کام آ رہی ہیں۔ ان کی دنیا بھی برباد ہو رہی ہے، ان کی آخرت بھی برباد ہو رہی ہے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنی اولادوں کی بہترین تربیت کرے، جو خدا اور اس کے رسول کے فرمانبردار بن کر کھڑے ہوں، خدا اور رسول کے اشاروں پر چلنے والے ہوں، اللہ کے احکامات پر اپنے ساری کی ساری خواہشات کو مٹانے والے ہوں۔ یہ کوشش ہو۔ آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں تو ہمارے عقیدے کے سدھار کی بڑی کوشش کرنی ہے، بڑی محنت کرنی ہے کہ کہیں ہمارا عقیدہ بگڑ نہ جائے، کہیں ہمارا یقین کسی اور چیز پر آ نہ جائے۔ دل کے اندر اس کو ٹٹول کے دیکھنا ہے کہ ہمارا عقیدہ کیسا ہے۔ کوئی کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ قل بل وقالوا كونوا هودا ونصارى تهتدوا، وہ کہتے ہیں کہ تم یا تو یہودی بن جاؤ یا نصرانی ہو جاؤ، یہ ہدایت پا جاؤ گے۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، آپ کہہ دیجئے کہ ملت ابراہیمی ہی اصل ہدایت کا راستہ ہے۔ وما كان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکین شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون۔ اللہ رب العالمین ایمان والوں کو جواب سکھا رہے ہیں اور یہ عقیدہ بیان کر رہے ہیں کہ عقیدہ کیا ہو، کہ ہم کہو تم کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا یعنی قرآن پر، وما انزل الی ابراہیم، اور اس پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام پر نازل کی گئی، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام پر جو نازل کیا گیا، و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر جو انہیں صحیفوں میں تعلیمات ملی یا کتابوں میں تعلیمات ملی، اس سب پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور اس پر ایمان لاتے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا گیا۔ وما اوتی النبیون من ربهم، اور اس سب پر ایمان لاتے ہیں جو اور دیگر نبیوں کو ملا، عطا کیا گیا۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی نبی میں کوئی فرق نہیں کرتے، سب برابر اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں، سب برابر ہیں، سب کو ہم ایک درجہ دیتے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی پروردگار کے فرمانبردار ہیں، ہم اسی اللہ کے فرمانبردار ہیں۔ اگر کسی کو کچھ سوال ہے تو پوچھیں، ورنہ انشاءاللہ ہم بس کر دیں گے، سبحان اللہ پڑھ لیں گے، انشاءاللہ کل آگے دیکھا جائے گا۔ کسی کو کچھ سوال ہے؟ 2 منٹ ہے۔ وہی مجھے وہی سوال پوچھنا تھا، وہی عقیدے کا شرک تھا، اور دوسرا کون سا؟ ظاہری شرک نا؟ عملی شرک، عملی شرک، عمل سے۔ عملی شرک، ہاں عملی شرک، ٹھیک، جزاک اللہ۔ تو عملی شرک میں کیا ہوتا ہے، شامل ہوتا ہے؟ عملی شرک میں بت پرستی آ گئی، اور کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا، کسی اور کی فرمانبرداری کرنا، اس طریقے سے فرمانبرداری کرنا کہ اللہ کو پیچھے چھوڑ دینا، اللہ کے برابری میں لا کر کھڑا کر کے اس کی فرمانبرداری کرنا۔ فرمانبرداری جس کی بھی آئے گی،
جس کے خاطر بھی ہم کام کریں گے. مثال کے طور پر ایک ہوتا ہے بس دل ہی کے اندر ہوتا ہے شرک، دل کے اندر ہی یقین ہے وہ فلانے ہیں تو اچھا ہے، اگر وہ نہ ہوں تو کیا ہوگا، یہ نہ ہو تو کیا ہوگا، ایسا ہو تو کیا ہوگا، ویسا ہو تو کیا ہوگا. یہ تو ظاہری عملی ہو گیا، اعتقادی ہو گیا. اور دوسرا اسی کا نتیجہ باہر نکلتا ہے. اصل تو یہی ہے، اسی کا نتیجہ باہر ہمارے اعضاء و جوارح سے ہوتا ہے. کہ اگر کسی نے، اب بعضوں کا کہنا ہے کہ شوہر کی اتنی ماننی ہے کہ اگر شوہر کچھ کہہ دے تو خدا کے حکم میں بھی نافرمانی کر سکتے ہیں. یہ کیا ہے؟ عملی شرک ہے. شوہر کو اتنا درجہ دے دیے کہ اگر وہ اللہ کی نافرمانی کرنے کو کہہ رہا ہے تو اس کی فرمانبرداری کر لی ہے اور اللہ کی نافرمانی کر لی ہے. تو یعنی کہ نہیں شوہر نے کہا، نہیں باپ نے کہا، نہیں بھائی نے کہا، نہیں خاندان والوں نے کہا. خاندان والوں نے، جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسے آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمد للہ. آپ کیسے ہیں؟ الحمد للہ، اللہ کا فضل ہے. جی بتائیں. آواز نہیں آ رہی آپ کی. آواز نہیں آ رہی. تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ عملی شرک ہو گیا. اب شادی کی تقریبات میں نہیں ہمارے خاندان کے بڑوں کا یوں کہنا ہے، ہمارے خاندان کے بڑوں کا وہ کہنا ہے. یہ کیا ہو گیا؟ تو ہم جو ہے اللہ کے احکامات کو توڑ رہے ہیں اور نبی کے طریقوں کو بھی توڑ رہے ہیں. شادی کی تقریبات ہو یا میت کی تقریبات ہو، میت کے بعد کی تقریبات ہو، اسی طریقے سے ہر چھوٹی بڑی ہماری حرکت میں رسوم، ریت رواج جو بھی چل کر آ رہا ہے یہ سب عملی شرک ہے. ہم کس کی مان رہے ہیں؟ مان کس کی رہے ہیں؟ عبادت کے معنی ہی ہیں ماننے کے، مان کر چلنا، عاجزی کے ساتھ چلنا، کسی کے سامنے جھکنا. عبد کے معنی ہم غلام کہتے ہیں. اس کا لفظی معنی کیا ہے؟ غلام ہم نے ایک بنا لیا کہ ایک انسان ہوتا ہے جو ہمتاً اپنے آقا کا فرمانبردار ہوتا ہے، اس کو غلام کہتے ہیں. اس کا اٹھنا بیٹھنا اس کے مالک کی فرمانبرداری کی اجازت سے ہوتا ہے، اس کو غلام کہتے ہیں. اگر وہ اٹھنے کو کہے تو اٹھتا ہے، بیٹھنے کو کہے تو بیٹھتا ہے، یہ غلام ہوتا ہے. ہم نے ایک خاکہ بنا لیا ہے، کیونکہ دنیا میں غلام ہی کو اس طریقے کا، غلام ہی ایک ایسا ہے جو اس طریقے کا عمل کر کے ہمیں نظر آتا ہے کرتا ہوا 100% طور پر. مگر اصل میں عبد کے معنی، غلام کے معنی عاجزی کرنا، عاجزی اختیار کرنا ہے. تو جو جس کے لیے جھک رہا ہو، جو جس کے لیے عاجز بن رہا ہو، جو جس کے لیے فرمانبرداری سے اپنے گردن کو، اپنے مونڈھوں کو جھکا رہا ہو، وہ عبد کہلائے گا. عبادت عبد سے بنا ہے، تو اس میں بھی کیا عبادت میں اسی لیے عبد سے بنا ہے کہ عبادت میں بھی یہی چاہا جاتا ہے کہ خشوع ہو، خضوع ہو، تبھی جا کر وہ عبادت کہلاتی ہے. تو یہاں پر یہ دیکھا جائے گا کہ ہماری عبدیت کس کے لیے ہے. ہماری عبدیت یعنی ہمارا جھکنا، ہمارا ماننا اللہ کے لیے ہے یا اللہ کے غیر کے لیے ہے. ہم اولاد کی خواہش کے آگے بندے بن رہے ہیں یا ہم اللہ کے آگے بندے بن رہے ہیں. ہم خاندان کے بڑے بوڑھوں کے جو اللہ کے مرضی کے خلاف ہیں ان کے لیے ہم عبد بن رہے ہیں، عبدیت اختیار کر رہے ہیں، یا اللہ اس کے رسول کی عبدیت اختیار کر رہے ہیں. یہی دیکھنا ہے اور مان کر کس کی چل رہے ہیں. ہاں اگر ہمارے بڑوں کی، ہمارے مربیوں کی، ہمارے رشتہ داروں کی یا ہمارے اولادوں کی خواہشات اللہ کے مرضی سے اور اس کے رسول کے طریقوں سے اگر ہٹ کر نہ ہو تو ہمارے لیے لازمی ہے کہ اس پر چلا جائے، ہمارے لیے لازم ہے کہ اس پر چلا جائے، ان کا دل نہ دکھایا جائے. مگر اگر یہ ٹکر کھا رہا ہو اللہ کے احکامات اور نبی کے طریقے سے تو حکمت سے ان کو منع کر کے ان کو منع کیا جائے گا.
اور اللہ اس کے رسول کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑا جائے گا. یہ ہے عبدیت. آگئی بات سمجھ میں؟ چلیں. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تقال العثار العظام به ويغدو الهوى ككبش ذبيح، بذكر الإله تطيب الحياة، تسر أسارير وجه صبيح، تسر أسارير وجه صبيح.